یا اللہ یا اللہ۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الصف کی آیت نمبر 1 سے تلاوت کی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے ان مجاہدوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں پرا باندھ کر، گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کرو جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور مجدہ دینے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائے گا میرے بعد، اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ پس جب وہ احمد آیا ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو کافر۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی تو ہے
جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو مشرک۔ یہ سورہ صف کا پہلا رکوع ہے اور یہ سورۃ مقدسہ مدنیہ ہے۔ اس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے اپنی حمد و تسبیح کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ بھی ماضی کے صیغے سے شروع کیا ہے، یہ سبح للہ۔ اور اس سے اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مضارع کا صیغہ یسبح استعمال کیا ہے، یعنی جس میں حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح 30ویں سپارے میں سورہ اعلیٰ کو شروع فرماتے ہوئے اللہ نے حکم دیا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، یعنی اس کی تسبیح کی جائے۔ تو ان تمام کلمات کا مقصود یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی تسبیح، اللہ کا ذکر ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اور کائنات کی ہر شے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، یعنی کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اور اس سے اہل ایمان کو اس جانب بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ کوئی محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوت عام ہے، یہ ایک عالمی دین ہے، یہ ایک عالمی اللہ کا عطا کردہ مذہب ہے۔ تو فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کوئی انسان اللہ کی تسبیح سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی حمد سے، اللہ کی تعریف و توصیف سے اعراض کرتا ہے، تو اس سے اللہ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ کائنات کی ہر شے تو اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ اگر سارے انسان بھی اس سے اعراض کر لیں گے، اس سے منہ موڑ لیں گے، تو اس کی ذات کیا ہے؟ وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے، وہ سب پر غالب بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ تو لہٰذا اسے کسی کی تسبیح کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی تسبیح کرتا ہے، کوئی اس کی حمد بیان کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اس میں اس کی اپنی ذات کا فائدہ ہے، کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی ایک مومن جو ہے اس کے قول اور فعل میں تضاد، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایمان کا دعوے دار ہو اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا اس کا دعویٰ ہو، اور پھر وہ ایسی بات کہے کہ جس کے برعکس وہ خود کرتا ہو، تو ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ یعنی مومن کی شان کیا ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے بھی مختلف مواقع پر اس چیز کی سخت تاکید فرمائی ہے کہ مومن کی زندگی جو ہے وہ سراسر قول و عمل کا جو ہے ایک پیکر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹا ادھر آؤ، تمہیں چیز دیتی ہوں، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس کو کیا دینا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو ایک کھجور دینا چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتی تو تمہارے نامہ عمل کے اندر ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یعنی یہ چھوٹی سی بات ہے، بظاہر معمولی سی بات ہے، اور جس کو عموماً ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہماری خواتین جو ہیں، وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، ہم سب کا یہی حال ہے عموماً کہ ہم بچوں کو بہلانے کے لیے، کبھی ڈرانے کے لیے، کبھی کچھ کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کہتے پھرتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ گناہ یعنی جھوٹ جو گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لی جائے۔ ایک تو ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے صغیرہ گناہ سے معاف ہو جاتا ہے، یعنی ایک نماز ادا کی پھر دوسری نماز ادا کی تو ان کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتا۔
تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے امت مسلمہ کو یعنی اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ یہ جھوٹ جو ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرو، جب کوئی بات زبان سے نکالو تو اس کے مطابق عمل کی کوشش کرو۔ حضرت امام احمد بن عقیل رحمہ اللہ، ایک مرتبہ ان کو یہ خبر ملی کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کرتا ہے، تو آپ اس کے پاس جو ہے حدیث کو لینے کے لیے گئے۔ بڑا طویل سفر کیا آپ نے، کئی دن لگے، مشقتیں برداشت کی، اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد وہاں پر پہنچے۔ لیکن پہنچ کر جب انہوں نے معلومات کی کہ جی کون شخص ہے وہ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کرنے والا ہے، تو لوگوں نے نشاندہی کی کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی کسی بات کو نقل کرتا ہے۔ تو جب آپ اس کی طرف گئے تو اس کو دیکھا کہ وہ اپنے خچر کو لے کر آ رہا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا پکڑا ہوا تھا جو کہ خالی تھا، اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اپنے خچر کو دکھا کر یہ مقصود تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے اندر اس کا چارہ موجود ہے۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ شخص جو ہے ایک جانور کو دھوکہ دے رہا ہے، یعنی اس کے اندر چارہ موجود نہیں ہے اس تھیلے کے اندر، اور یہ اس کو دکھا رہا ہے اور وہ اس کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کی طرف آ رہا ہے وہ خچر، تو آپ نے اس سے حدیث لینا گوارا نہیں کی کہ جو شخص ایسا ہو جو ایک جانور کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف سے بیان کردہ بیان میں بھی کوئی جو ہے خیانت کر سکتا ہے، فریب دے سکتا ہے، لہٰذا آپ نے اس سے حدیث کو نہیں لیا۔ تو یہ کمال تھا، یہ وہ عملی نمونہ تھا جو ہمارے اسلاف نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اور مومن کی شان یہی بتائی اللہ رب العزت نے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عملی طور پر اس کو کا مظاہرہ فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے راستے میں چلتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ ہو گیا تجارت کا، تو لین دین ہوا۔ اس نے کہا کہ جی میں ابھی بس تھوڑی دیر میں آتا ہوں، جو بقیہ پیسے رہتے ہیں تو وہ میں حوالے کرتا ہوں آپ کے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ نہیں فرمایا، اس نے کہا کہ بس میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اب وہ شخص چلے گئے، اور جانے کے بعد بھول گئے کہ جی میرا کوئی ایسا راستے میں معاہدہ بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، اور 3 دن گزرنے کے بعد اتفاق سے اسی راستے سے اس شخص کا گزر ہوا، تو اس نے دیکھا اللہ کے حبیب علیہ السلام وہیں پر موجود ہیں، تو بڑا شرمندہ ہوا اور آپ سے معذرت کرنے لگا، اور وہ خود اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے خود یہ واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیشانی پر ذرا شکن میں نے نہیں دیکھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیا، مجھے بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ عملی کردار کہ خود وعدہ نہیں کیا، لیکن اگلے بندے کے وعدے کی پاسداری، کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ یہاں ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کھڑے ہیں۔ ہم تو وعدے کر کے بھی جو ہے مکر جاتے ہیں کہ ہم نے تو وعدہ ہی نہیں کیا تھا، یا وعدہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے اور اس سے انحراف کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو پورا نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کہے کہ جو وہ کرتا نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ ایسی بات کہو کہ جو کرتے نہیں ہیں۔ اب ایک شیطانی وسوسہ بعض اوقات یہ بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جب ان سے یہ کہا جائے کہ دین کا کام کریں، دین کی تبلیغ کریں، دین کے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ جی ابھی تو ہم خود اس پہ عمل نہیں کر رہے، تو لہٰذا ہم دعوت کیوں دیں؟ جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم دعوت نہیں دیتے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو یہ بات جو ہے بہت سخت ناپسند ہے۔ حالانکہ اس کا مفہوم وہ صحیح نہیں سمجھے، قرآن نے جو بتایا ہے وہ حق ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ ایک بندہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کامل نمونہ ہو کس بات کا؟ اپنے قول اور فعل کا، یعنی عملی نمونہ ہونا چاہیے، اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے کوئی نیک کام نہیں کر رہا وہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک کام کرنے کا حکم نہ دے۔ اگر ایسی بات تسلیم کر لی جائے کہ جی کوئی شخص جو اگر نیک کام نہیں کرتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی نیکی کا حکم نہ دے، تو پھر تو نیکی کی دعوت ہی ختم ہو کر رہ جائے گی۔
کتنے لوگ اس وقت دنیا میں ہیں کہ جو واقعتاً اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہوں گے، تو پھر تو یہ سلسلہ مفقود ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ لہٰذا ایک بہترین مومن تو وہی ہے کہ جو قول اور فعل میں ایک جیسا ہو، جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تو کم از کم وہ نیکی کی دعوت دینے کا اجر ضرور پاتا ہے، اور وہ گناہ اپنی جگہ پر ہے کہ وہ جو عمل نہیں کر رہا تو وہ اس کا گناہ اس پر موجود ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے نیکی کی دعوت بھی نہیں دیتا اور پھر جو ہے وہ عمل بھی نہیں کرتا تو یہ دو جرموں کا مستحق ٹھہرتا ہے، یعنی ایک تو اس نے نیکی کی دعوت دی نہیں، دوسرا وہ خود اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور اللہ کو پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ یہاں پر مفسرین کرام نے اس کے شان نزول کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ بعض مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے، ہم اس پر عمل کریں۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیات اصل میں منافقین کے لیے نازل کی گئیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ جی اگر مسلمانوں سے کہتے تھے کہ اگر آپ لوگ جو ہیں دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے نکلیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب وقت پڑتا تھا اور میدان جنگ میں کودنا پڑتا تھا تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور اعراض کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان اہل ایمان کی جن کی یہ تمنا تھی کہ ہمیں کوئی محبوب عمل بتایا جائے کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو ظاہر بات ہے سب سے پسندیدہ عمل تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ سب سے پہلی ایمان کی شرط ہے، یعنی انسان جو ہے ایمان قبول کرے، اور ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان مجاہدوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پرا باندھ کر، صفیں باندھے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جنگ کا ایک مقصد بھی بتایا ہے، یعنی مومن جو ہے وہ کسی خطے کے لیے، کسی سرزمین کے لیے، لوگوں کو مغلوب کرنے کے لیے جنگ نہیں لڑتا، اور نہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر جنگ اور فساد برپا کریں۔ اسلام تو امن کا، بھائی چارے کا دین ہے اور اسی کی دعوت دیتا ہے، لیکن اگر دنیا کے اندر ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں جو باطل کی غلبے کے لیے کام کر رہے ہوں اور دین حق کے خلاف جو ہے وہ اکٹھے ہو چکے ہوں، تو ایسے میں اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی دشمن کے خلاف جو ہے لڑائی کریں، لیکن یہ دشمن کے خلاف لڑائی کس لیے کریں؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ اللہ محبت کرتا ہے کہ ان سے، ان مجاہدوں سے جو اسی کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کی حصول کے لیے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اس لیے وہ جنگ کرتے ہیں۔ اس لیے نہیں کرتے کہ حکومت ہمیں مل جائے، اقتدار حاصل ہو جائے، زمین کا فلاں خطہ ہمارے پاس آ جائے، فلاں سامان عیش و عشرت ہمارے پاس آ جائے، زندگی کی فلاں سہولتیں ہمیں میسر ہو جائیں، اس لیے نہیں۔ ان کا مقصد تو صرف رضائے مولا ہے، اس لیے وہ لڑتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا بتائی؟ فرمایا کہ وہ ایسے نہیں لڑتے کہ بکھرے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دین کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ہمارے دین کا مزاج کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ دو بندے ہیں تو وہ بھی الگ الگ جماعت نماز نہ پڑھیں، ان کو چاہیے کہ اگر دو ہیں کہیں پر تو وہ جماعت کریں، ایک ان کا امیر ہے یعنی ایک امام ہے اور ایک مقتدی ہے، لہٰذا الگ نہ ہو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جدا رکھے، جدا مت ہو، بلکہ دو ہو تو دو مل کر جماعت کے لیے دو لوگ کافی ہیں، لہٰذا جماعت کرو۔ تو اسلام جو ہے جماعت کے تصور کو ہمارے ذہنوں میں بٹھاتا ہے کہ تنہا نہیں۔ یہ کوئی اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ جی کوئی ایک شخص اکیلا جو ہے نکل پڑے اور وہ کہے کہ جی بس میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں اور میں یہ کروں اور میں وہ کروں۔ اکیلا یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اس کام کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے، یعنی اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اجتماع ہونا چاہیے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ ایسے اللہ کی راہ میں جہاد کریں کہ پرا باندھ کر، صفیں باندھے ہوئے، یعنی جماعتیں ساری اہل ایمان کی متفق ہوں۔ جس طریقے سے دشمن جب مقابلہ کرتا ہے تو ساری طاغوتی قوتیں مل کر مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ساری اسلامی قوتیں مل کر دشمن کے خلاف کھڑی ہو جائیں۔
اکیلے اکیلے نہیں، تنہا تنہا نہیں، الگ الگ جدا جدا پارٹیاں نہیں، بلکہ کیا ہوں، سب متحد ہو جائیں، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں. اور جب ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں کیسے کہ بنیان مرصوص، وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، وہ مضبوط عمارت کی طرح ہوں، اور اس طریقے سے پھر دشمن کا مقابلہ کریں، تو یہ اللہ کو پسند ہے. اب وہ اس طریقے سے، جس طریقے سے ایک عمارت ایک اینٹ سے ایک اینٹ ملی ہوتی ہے، اس طرح اگر مسلمان مل جائیں تو کیا کوئی ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن اگر عمارت کے نیچے سے کچھ اینٹوں کو نکال دیا جائے تو ظاہر بات ہے وہ عمارت کمزور ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے گرنے کا بھی خدشہ ہے، منہدم ہونے کا خدشہ ہے، وہ کسی بھی وقت گر بھی سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا ذرا سا بھی کسی اینٹ کو باہر کھینچ دیا جائے، کسی کو اندر کر دیا جائے اور اس کو بے ڈھنگا سا بنا دیا جائے تو اس کے اندر وہ قوت نہیں رہتی، کمزور ہو جاتی ہے. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے کہ جو جماعت کی شکل میں اور مضبوط دیوار کی طرح صف باندھے ہوئے اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور پھر اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. عموماً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ اس وقت موجود تھے، یعنی جو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اور تورات کو وہ مانتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بیان کیا کہ تمہیں تو تمہارے نبی نے یہ کہا کہ تم مجھے اذیت نہ دو، تم نے تو اپنے نبی کو بھی نہیں چھوڑا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہتک کی، آپ پر الزامات لگائے، آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کے اندر فلاں نقص ہے، فلاں عیب ہے، آپ کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں. اور پھر جب آپ نے ان کو لے کر چلے اور کہا کہ بھائی چلو ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، تو کہنے لگے کہ تم جاؤ، تم اور تمہارا خدا جاؤ لڑو، تو ہم تو بعد میں داخل ہو جائیں گے جب کامیاب ہو جائیں گے. یا اسی طریقے سے جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تو قوم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے کیا کیا؟ اذیت و تکلیف دی. فرمایا کہ پس جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. یعنی لوگوں نے جب کج روی اختیاری کر لی، جب غلط راہ کو اختیاری کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مجبور نہیں کرتا کہ وہ ہدایت کو قبول کرے، نہ کسی کو مجبور کرتا ہے اس بات پر کہ وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اختیار دینے کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے کیا کرو؟ ایک راستے کو اختیار کر لو. ہاں، جس راستے کو تم اختیار کرو گے اس کے لیے سامان مہیا کرنا، یہ پھر من جانب اللہ ہے، توفیق دینا. جو لہذا فرمایا کہ جو برائی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے برائی کے راستوں کو پھر آسان کر دیا جاتا ہے. وہ برائی کے راستے پر چلتا رہتا ہے اور اس کو ہدایت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی پھر. اور جو ہدایت کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے سامان پیدا کر دیتا ہے، ہدایت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، نیکی کے کاموں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ توفیق بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یہ آسانیاں پیدا کرتا ہے. اس کے دل کو ہدایت کی طرف راغب کرنا، نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرنا، اس میں بڑھتے چلے جانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وہ آسانی ہوتی ہے کہ جو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرتا چلا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی فاسق قوم کو جس نے راہ باطل کو اختیار کر لیا ہے، زبردستی حق کی طرف لے کر نہیں آتا، ان کو ہدایت نہیں دیتا. اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب فرمایا عیسیٰ فرزند مریم نے، بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی مجھ سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، تو میں ان کی کتاب کی تردید نہیں کر رہا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب تھی، لہٰذا تم مجھے مانو، میں اللہ کا رسول ہوں. اور اس پر خوش ہونا چاہیے تمہیں. کیوں خوش ہونا چاہیے؟ کہ میں تمہارے اوپر نازل کردہ کتاب تورات کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر رہا ہوں، یعنی میں اس کو رد نہیں کر رہا. جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو خوشخبریاں دیں، میں ان خوشخبریوں کی تصدیق کر رہا ہوں، ان کی تردید نہیں کر رہا.
فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور ایک اور چیز تمہیں بتانے آیا ہوں، مجدہ دینے والا ہوں ایک رسول کا جو تشریف لائے گا میرے بعد، اس کا نام نامی احمد ہوگا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ وہ خوشخبری ہے کہ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عطا فرمائی اور ہو بہو پوری ہوئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کسی ایک شخص کا نام بھی پوری تاریخ عرب کے اندر اٹھا کر دیکھیں، احمد نام کوئی بھی کسی کا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کا نام احمد نہیں ہے۔ ہاں چند لوگوں کے نام محمد تو ملتے ہیں، اس لیے کہ جو پہلی کتابوں کے اندر بشارت تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہوگا، محمد نام ہوگا، تو کچھ لوگوں نے اپنی اولاد کے یہ نام رکھے تھے، تقریباً 7 لوگ تھے جن کے نام محمد تھے، اور وہ بھی اس امید پر رکھے تھے کہ یہ جو بشارتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو ایسا بنا دے۔ لیکن احمد نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے احمد نام رکھا گیا، اور پھر یہ نام نامی اتنا مشہور ہوا اور اس کی اتنی ترویج ہوئی کہ اب ہر ایک کے نام کے ساتھ احمد بھی ہے اور محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ پس جب وہ احمد آیا ان کے پاس، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے روشن نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب ان کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی تصدیق کرتے اور خوش ہو جاتے کہ ہمارے نبی کا یہ معجزہ اور ان کی یہ پیشن گوئی ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ انہوں نے بجائے ماننے کے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جو صفات، جو نشانیاں، جو علامتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہی وہ آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتے ہیں، حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ یعنی یہ معلوم ہونے کے باوجود کہتے نہیں یہ اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہے، تو اللہ کا پر جھوٹ باندھنا ہوا یہ، حالانکہ ان کو اسلام کی طرف دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ نادان چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے، لیکن اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو کافر۔ یعنی دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کے دین کو پھونکوں سے بجھا دیں، سازشوں کے ذریعے سے، مختلف منصوبوں کے ذریعے سے امت مسلمہ کو جو ہے ختم کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اور اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر پورا کر کے دکھا دیا کہ وہ گنے چنے افراد جو اللہ کی راہ میں نکلے تھے، پوری دنیا پر ان کو اللہ تعالیٰ نے حاوی فرما دیا اور ان کی حکومت کو ہر جگہ پر قائم فرما دیا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ تھا۔ تو جو دشمنان اسلام یہ طرح طرح کی ہیلے اور بہانے کرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین بھی کرتے ہیں۔ یعنی علماء نے جو اس سے مراد لی ہے نور اللہ سے، 3 معنی لیے ہیں کہ اللہ کا نور کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کا نور اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو یہ جو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی تعلیمات کو جو ہے مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ سے لوگوں کو بدگمان کرنا چاہتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ کی جو سازشیں ہیں وہ مسلسل چلی آ رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مستقل فلمیں بناتے تھے اور طرح طرح کے کام کیا کرتے تھے، اور ابھی حال ہی میں ایران میں الکوثر کے نام سے ایک چینل ہے، اس نے ایک فلم جاری کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، پھر اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی تصویریں دکھائی گئیں، یوسف علیہ السلام اور صحابہ کرام میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویریں بتائی گئیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں پیش کی جانے لگیں، اور نام کیا لیا جاتا ہے کہ جی ہم اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے کر رہے ہیں، حالانکہ
یہ کیا ہے؟ پردے میں چھپ کر کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان میری مثل اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ جو جنات ہیں، جنات کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، اختیار دیا کہ وہ ہر طرح کی انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی شکل اختیار کرنے کی ان کو قدرت نہیں دی۔ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیں، اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی شخص مذاق کے طور پر، ویڈیو کے نام پر، کہانی کے نام پر کسی طریقے سے بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مقدسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پیش کرے کہ جی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، تو یہ کسی طریقے سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ سعودی عربیہ کی ایک جو علماء کی جماعت ہے، کبار العلماء کے نام سے، اس نے اس بات پر پوری کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا۔ اسی طرح وہیں کی ایک اور علماء کی کمیٹی ہے، لجنہ دائمہ کے نام سے، اس نے اس بات پر فتویٰ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی جو ہے ویڈیو بنانا یا ان کی تصویر بنانا، ان کی تصویر کو پیش کرنا، یہ حرام ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اسی طرح الفقہ الاسلامی کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس نے بھی اس بات پر اتفاق کیا کہ تمام صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام کی تصویر پیش کرنا قطعاً حرام ہے، ممنوع ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ان میں جو لوگ یہ کردار ادا کرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں تو کیا کہا ہے کہ ایک عام مومن کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسی بات کہے کہ جو وہ خود عمل نہیں کرتا جس پر۔ تو جو لوگ یہ کردار ادا کرنے والے ہیں وہ دنیا کے اندر بغیرت کے نام سے، بے شرم اور بغیرتی کی جن کی انتہا ہوتی ہے، ان ناموں سے مشہور ہیں، یعنی جن کے اندر کوئی تہذیب نہیں ہے، جو یعنی فلمی ایکٹرز ہیں، جو بے حیائی کا یعنی نمونہ ہے، بے حیائی کی علامت ہے، وہ بے حیائی کی علامت جو بنے ہوئے ان کو کردار کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ توہین ہے یا نہیں ہے صحابہ کرام کی؟ یہ توہین ہے یا نہیں ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی؟ اور پھر اسٹوری کے طور پر ان کو بیان کرنا۔ آپ یہ خیال کریں کہ کسی بھی کام کو، کسی بھی چیز کو جب آپ اسٹوری میں لے جاتے ہیں تو ہر چیز حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی۔ اسٹوری کو بنانے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں انسان کو اپنی طرف سے گھڑنی پڑتی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے میری طرف ایک بات بھی جھوٹی منسوب کی تو اس کو اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف ایسی بات منسوب کرے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کہانی کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آپ اس بات کا بھی تصور کریں، جب کہانی بنائی جاتی ہے اور ایک کردار کو پیش کیا جاتا ہے، کچھ اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے مخالفین کیا کہیں گے؟ کبھی نبی کو مجنوں کہیں گے، کبھی دیوانہ کہیں گے، کبھی شاعر کہیں گے، کبھی کہیں گے کہ اے فلانے، یعنی جو عامیانہ انداز ہے گفتگو کا، اس انداز سے وہ پکاریں گے، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مومن کہیں۔ تو قرآن کا تو اعلان ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں تو وہ تو مومن نہیں ہو سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، تو وہ کیا کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بس ویسے کھیل کود کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تَسْتَهْزِئُونَ، فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کر رہے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس بات کے لیے رہا کہ ان کا مذاق کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا، اعلان کیا کہ تم لوگ کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو ہے کافر ہو چکے ہو۔ تو لہٰذا کوئی اپنے آپ کو مسلمان تصور کرے اور مسلمان تصور کرتے ہوئے پھر وہ ایسے
ایکٹر بن کر ایسی چیزیں پیش کر کے نبی کا مخالف بن کر کے اور ان کی تصویر بنا کر ان کا نمونہ پیش کرے اور پھر وہ ان کے برعکس کرے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، امت مسلمہ بہرحال اس کو مسلمان قرار نہیں دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسی چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے دین کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے سب دینوں پر۔ اللہ نے اس کو سارے دینوں پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، خواہ سخت ناپسند کریں اس کو مشرک۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورج جو ہے جب نکلتا ہے، سورج کی روشنی ہوتی ہے، تو کیا سورج کی روشنی میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کی؟ باہر سورج کی روشنی میں ہم ہوں اور وہاں اگر چراغ جلایا جائے اس کی کوئی اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی چمک رہی ہے ہر جگہ پر۔ لیکن اگر کہیں پر روشنی آپ نے جلائی ہے، اس روشنی کی، سورج کی روشنی کے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، اس کا کچھ کردار ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی ہے کہ جب دین حق اسلام آ گیا، یہ ایک روشن سورج کی طرح ہے۔ اب ایسی صورت میں پہلے ادیان باطلہ جو ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ ادیان باطلہ بالکل مٹ جائیں گے، وہ موجود تو ہوں گے لیکن ان چراغوں کی طرح جو سورج کی روشنی میں جل رہے ہیں۔ باہر یہ سورج کی روشنی ہے، یہ روشنی ہے، اس کے سامنے یہ آپ دیکھیں، یہ لائٹوں کی روشنی کچھ آپ کو اثر انداز ہو رہی ہے؟ ہاں یہ اثر انداز ہوتی کب؟ جب روشنی نہ ہوتی، اندھیرا ہوتا تو اس کی روشنی کا پتہ چلتا کہ ہاں یہ روشنی ہے۔ لیکن اب جب کہ سورج چمک رہا ہے اور یہ لائٹیں جل رہی ہیں تو کیا ہے؟ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا، واضح کر دیا، اور اس وقت دنیا کے اندر یہ ثابت ہے کہ جو اسلام کا دبدبہ ہے، جو اسلام کا رعب ہے، وہ پوری دنیا پر قائم ہے۔ اور اس دین اسلام کی موجودگی میں ادیان باطلہ موجود تو ہیں لیکن وہ ان بتیوں کی طرح، وہ ان لائٹوں کی طرح کہ جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے اور اس دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔